اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور جہانگیر ماشکی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، علاقہ بھکھر، جس کا آج کا نام سکھر ہے، اس زمانے میں وہاں پانی کی بہت قلت تھی۔ ہر طرف ویرانگی نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ سالوں سے پانی کی ایک بوند نہ برسی۔ پیاسی نظریں آسمان ٹٹول رہی تھی، مگر پانی کی ایک بوند تک نہ برسی۔ جہانگیر سکا یا ماشکی دور دراز سے پانی کی مشک بھر کر اپنے کندھے پر رکھتا اور ترستی روحوں کو بوند بوند پانی مہیا کرتا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا نصرت اور بیوی رانی بی بی تھی۔ جہانگیر کی عمر 35 برس تھی اور نصرت 8 سال کا ہو چلا تھا۔ چھوٹی جھونپڑی میں بھوک اور افلاس نے قدم جما رکھے تھے۔ ہر 6 ماہ کے بعد جب فصل تیار ہوتی، گیہوں، چاول اور باجرہ وغیرہ، تب چند دن کے لیے جہانگیر کے اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں کھلنے لگتی، پھر اگلی فصل تک وہی تنگ دستی۔ ایک دن جہانگیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پچھلے سال سے خشک سالی نے ایک دانہ تک نہ پھوٹنے دیا، کیوں نہ کسی دوسرے علاقہ میں قسمت آزمائی کی جائے۔ بیوی نے خالی ہانڈی کو چولہے سے دور کرتے ہوئے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ جہانگیر نے اپنے مختصر خاندان اور کچھ سامان کو اکٹھا کیا اور سیون کی جانب چل پڑا۔ اگرچہ سیون میں بھی خشک سالی تھی، مگر بھکر کی نسبت یہاں بادی زیادہ تھی۔ راجہ چوپٹ کا قلعہ بھی یہاں تھا، لہذا روزی کمانے کے وسائل زیادہ تھے۔ یہ چھوٹا سا کنبا، ایک گدھا، ایک پالتو کتا اور چند ضرورت کے ساز و سامان کے ساتھ سیون کی جانب چل پڑا۔ ابھی سیون سے کچھ دور ہی تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا گراں یعنی گاؤں تھا۔ اس گراں سے باہر ہی انہوں نے عارضی ڈیرا لگا لیا اور رات بسر کرنے لگے۔ یہ علاقہ جن بھوت پریت کی وجہ سے علاقہ بھر میں کافی بدنام تھا، جس کا علم جہانگیر ماشکی کو نہ تھا، ورنہ دوسری جگہ قیام کر لیتا۔ خیر، رات کروٹیں بدلتے ہوئے بیتی۔ صبح ہوئی تو عجیب تماشا دیکھا۔ اس کا بیٹا نصرت غائب تھا اور پالتو کتا بھی عجیب و غریب صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ ایسے حرکتیں کر رہا تھا جیسے کہ باولا یعنی پاگل ہو گیا ہو۔ کھلی زمین تھی اور ہر طرف نگاہ دوڑائی، مگر بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بیوی کو لیے کہاں کہاں ڈھونڈتا، تھک ہار کر بوجھل دل کے ساتھ سیون پہنچا۔ وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ سیون میں ایک قلندر کا ظہور ہوا ہے، جس نے پرانے نظام کو اور پرانی روایات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج سیون اور گرد و نواح کے لوگ مل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا رہے ہیں تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں، کیونکہ یہاں کے ذخائر بھی ختم ہو چکے ہیں اور عوام دانے دانے کو ترس رہی ہے۔ جہانگیر ماشکی بھی اس اجتماع میں چلا گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو کہ آستانہ عالیہ کے باہر جمع تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضور قلندر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ سب اس انتظار میں ہیں کہ کب آپ باہر تشریف لائیں اور آپ سے درخواست کی جائے۔ جہانگیر سکا پیچھے اس ہجوم کے جا کر کھڑا ہو گیا، سر چکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قلندر پاک حجرہ سے باہر آئے۔ لوگوں نے بلند آواز سے پکارا، حضور، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک بوند بھی نہیں پڑی۔ آسمان صاف ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں، ہماری مدد کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ والوں کی دعائیں ضرور پوری کرتے ہیں۔ ہماری تو زبانیں التجا کر کر کے خشک ہو چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا، انسان کے اعمال جب حد سے زیادہ خلاف شریعت ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے۔ لوگوں نے دعا کے لیے پھر اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان واحد زندہ رشتہ ہوتا ہے۔ دعا کی گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نیچے کیے،
اور فرمایا کہ اپنی چارپائیاں اور جانور بچوں کو محفوظ جگہ پر کر لیں۔ چند گھنٹوں کے بعد باران رحمت کا استقبال کرنا ہے آپ نے۔ لوگ امید افزوں دلوں سے گھروں کو لوٹے۔ جہانگیر ماشکی اکیلا رہ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادھر آؤ۔ ماشکی آپ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ جہانگیر ماشکی نے سارا ماجرا آپ سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت قلندر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے اور پھر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جہانگیر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ نصرت نصیب ہو۔ جہانگیر گھر گیا تو بیٹا نصرت بھاگ کر باپ کے گلے جا لگا۔ وہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا تھا اور کیوں آیا، نصرت نصیب ہو کیا ہے، یہ سب باتیں جہانگیر خوب اچھی طرح جان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔